ایگزٹ اپنایا جائے. ایک وقت کا اسپورٹسمین کو اسپورٹسمین اسپرٹ دکھانا چاہیے. اور اگر آپ کو اپنا شکست نظر آ رہا ہے تو یہ شکست ماننا چاہیے یا استعفیٰ آپ کو دینا چاہیے تھا کہ اگر اب ووٹنگ ہو رہا ہے تو وہ ووٹنگ ایک پیسفل، پرامن، جمہوری، رسپیکٹفل انداز سے ہو. افسوس کے ساتھ میں آپ کے سامنے کچھ انفارمیشن لانا چاہ رہا ہوں کہ ہم تک یہ خبر پہنچا ہے کہ یہ ہارا ہوا شخص اپنا ہار نظر آتے ہوئے یہ کوشش کرے گا کہ بدامنی ہو، ڈسپلے آف فورس، اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کریں گے. اب دس از اے ویری سیریس ایشو. اس پارلیمان تو ہمارا سپریم انسٹیٹیوشن ہے. پارلیمان ملک کے عوام کی نمائندگی کرتا ہے اور ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ کیسے وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے اور کیسے وزیر اعظم کو ہٹایا جاتا ہے. اور افسوس کے ساتھ اس ملک کی تاریخ ایسا ہے کہ ماضی میں کسی بھی ایک وزیر اعظم کو جمہوری طریقے سے نہیں نکالا گیا ہے. تو آج جب ہم جمہوری طریقے سے وزیر اعظم کو نکال رہے ہیں تو اس جمہوری طریقے کے سامنے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کل یہ پریزیڈنٹ پارلیمان کے ادارہ کے لیے قائم ہو جائے گا پھر اس کا اثر پاکستان کا مستقبل پہ اس کا اثر ہوگا. اسی اسلام آباد میں کیا ادھر کے دوسرے ادارے بھی ہیں، ان کے بھی اپنے قانون اور اپنے رولز کے مطابق اپنا سربراہ کو لگانے کے طریقہ کار ہے. جیسے پارلیمان کے ساتھ ہی ہمارا سپریم کورٹ ہے اور سپریم کورٹ کا اپنا طریقہ کار ہے کہ چیف جسٹس کیسے چنا جاتا ہے، کیسے بنا جاتا ہے، اس کا اپنا اوتھ کا پروسیس ہے. ٹرانسفر آف پاور ایک سے لے کے دوسرے تک ہے. اور کل اگر اجازت دی جائے گی کہ ہمارا ادارہ میں زبردستی بائی دی یوز آف فورس اور ڈسپلے آف فورس ہمارا پروسیجر کو، ہمارا ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنل پروسیس کو انٹرپٹ کیا جا سکتا ہے، تو خدا نہ خواستہ یہ پریزیڈنٹ پھر کسی اور ادارہ پہ بھی کل کوئی کوشش کرے گا کہ وہ استعمال کیا جائے. یہ ہم پاکستان میں اجازت نہیں دے سکتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ ہم سب اسی کانسٹیٹیوشن سے باؤنڈ ہے اور ہر ادارہ کا ذمہ داری ہے کہ ہم اسی کانسٹیٹیوشن کا تحفظ کریں. اور آئین کے مطابق سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے. سپریم کورٹ کا اپنا آرڈر میں لکھا ہے کہ کوئی ممبر کو ہاؤس میں جانے سے نہیں روک سکتا ہے. سارے پولیٹیکل پارٹیز کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنے کارکن کو یا کسی کو ریڈ زون میں نہیں لے آئے. اور اب یہ ریکارڈ پہ ہے کہ پی ٹی آئی کا وزیر اعظم ٹی وی پہ آ کر جہاد کا کال اور احتجاج کا کال دے رہا ہے آج کا دن اور کل کا دن کے لیے. کچھ دن سے اپنے تنظیمیں، پی ٹی آئی کی تنظیمی امیدوار اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ اپنے بدماش کو، اپنے ٹائیگر فورسز کو اسلام آباد پہنچائے. وزیر اعلیٰ کے پی، ڈیفنس منسٹر، مختلف پی ٹی آئی کے نمائندے کے بیان ریکارڈ پہ آ چکے ہیں، آڈیو سامنے آ چکے ہیں. And I call upon the Supreme Court of Pakistan to exercise the powers vested in the Supreme Court of Pakistan to enforce its own judgment. It has the authority to call upon any agency to aid the Supreme Court in implementing its order. ہر ادارہ، ہر پاکستانی کو اپنا ذمہ داری ادا کرنا چاہیے اور کسی کو اس ہارا ہوا شخص کو یہ اجازت نہیں دینا چاہیے کہ ہمارا آئین کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ یہ کھیل کھیلا جائے، ہمارے ملک کی قسمت کے ساتھ یہ کھیل کھیلا جائے. متحدہ اپوزیشن نے اپنی اکثریت دکھا چکا ہے. کل کا فارمیلٹی ہی رہتا ہے
اور وہ فارمیلٹی کو آئینی اور قانونی طریقے سے فالو ہونا چاہیے. ہم انشاءاللہ تعالی ہم جانتے ہیں اپنے لوگوں کو کیسے تحفظ کیا جاتا ہے اور ہم کیسے پہنچائیں گے، مگر ہر ادارہ کو اور ہر پاکستانی کو اپنا ذمہ دار رول ادا کرنا چاہیے. یہ ایک بہت اہم پیغام تھا جو میں نے آپ سب کو دیا. ایک جو کہا گیا آج فورن جرنلسٹ کو عمران خان نے جواب دیا کہ کل جو بھی رزلٹ آئے گا میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اٹس بینگ رپورٹڈ کہ میڈیا ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو کور دی سیشن ٹمارو. سو یہ تو وزیر اعظم صاحب پہلے سے کہہ رہا ہے. پہلے وہ کہتا تھا کہ وہ ہارے گا نہیں، اب وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہار نہیں مانے گا. اب یہ کس قسم کا کرکٹ کا کھلاڑی ہے جو ہار کے پچ پہ لیٹ کے رونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے نہیں ہارا. اس سے صرف کہنے سے نا کہ میں ریزلٹس نہیں مانوں گا، میں ہار نہیں مانوں گا، اس کا یہ نہیں مطلب کہ اس نے ہارا نہیں ہے. پاکستان کے آئین کے مطابق وہ وزیر اعظم نہیں رہے گا. He will cease to be the Prime Minister of Pakistan. There is no confusion in the law or in the Constitution as far as that is concerned. His cabinet will cease to be the cabinet of Pakistan. اگر آئین اس کو وزیر اعظم نہیں مانے گا، اگر پارلیمان اس کو وزیر اعظم نہیں مانے گا، پاکستان کی عوام نے پہلے ہی اس کو وزیر اعظم نہیں مان رہا تھا، سپریم کورٹ بھی اس کو وزیر اعظم نہیں مانے گا اور ہر ادارہ اس کو وزیر اعظم نہیں مانے گا، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس بات سے کہ وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہا ہوگا کہ میں ہار نہیں مانتا. میڈیا کو اجازت ہونا چاہیے، آپ کا حق ہے، آئینی حق ہے، جمہوری حق ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ظلم نہیں کیا جائے گا. پاکستان کے عوام کو بہت ضروری ہے کہ وہ نظر آئے کہ اس ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے، تاکہ اگر کوئی دھاندلی کی کوشش کی جائے تو آپ کے سامنے نظر آئے. اور میں and I appeal to the Supreme Court of Pakistan کہ جہاں وہ اپنا آرڈر پہ عمل کر رہے ہیں وہ یہ بھی انشور کرے کہ پی ٹی وی، پارلیمنٹ اینڈ میڈیا are allowed access، تاکہ دنیا بھر پورا پاکستان کے عوام اور آپ بھی خود یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پارلیمان میں کیا آئین کا حکمرانی. اور اگر ہم پارلیمان کے اندر آئین کا حکمرانی قائم نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ مجھے بتائیں باقی ملک میں ہم کہاں آئین کا حکمرانی قائم کریں گے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایسے کوئی خطرہ ہونا چاہیے. میجورٹی ہمارے پاس ہے، ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں، مگر ان کے ارادے، ان کے طریقہ کار، ان کا ماضی، ان کے اب کا سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے ہیں. اور اس لیے کہ عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، ایک آرڈر سامنے ہے، تو دس از کلیئر کنٹمپٹ آف کورٹ اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ the law take its course, the constitution take its course, and we ensure کہ there is a peaceful transfer of power. بلاول صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی آئین کے حوالے سے جو ہے وہ زیادہ فوکس کرتی ہے کہ آئین پہ عمل کیا جائے، لیکن دوسری طرف سے صورتحال نظر آ رہی ہے کہ وہ غیر آئینی اقدامات زیادہ لینے پہ زور دے رہے ہیں. اور سپریم کورٹ کو آپ ایڈریس کریں بہت دنوں سے، لیکن سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک صورتحال پیدا ہوئی تھی جب وہاں پہ کارکن چلے گئے کسی پارٹی کے تو انہوں نے خود بھی تحفظ، وہ بھی خود پروٹیکشن میں چلے گئے. تو اب اگر کل پارلیمنٹ کے اندر یہ صورتحال ہوتی ہے تو پھر آپ کن کو کہیں گے کہ آگے تحفظ دیا جائے اگر کارکن پارلیمنٹ کے اندر آ کے ہنگامہ آ جائے؟ کارکن پارلیمان کے اندر کو مجھے امید ہے کہ وہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے سپریم کورٹ کے آرڈرز تو موجود ہیں. تو اب سے ہی سارے انتظامیہ اور سارے ادارے تو سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق چل رہے ہوں گے اور خان صاحب کے کہنے پہ تو نہیں چل رہے ہوں گے. اگر ایسے نہیں ہیں تو سپریم کورٹ موجود ہے، ہمارا جوڈیشری موجود ہے، وہ بالکل ہی ساتھ ہے، وہ دیکھ رہے ہوں گے. اور میں پر امید ہوں، I'm certain انشاءاللہ تعالی کہ ہمارا اعلیٰ عدلیہ کسی بھی قسم کی غیر جمہوری، غیر آئینی کام کی اجازت نہیں دیں گے. سر آج جو تقریب ہے،
चेयरमैन साहब, कल एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने ये कहा कि मुझे 3 ऑप्शन दिए गए थे, जिसके बारे में ये सुना है कि वो 3 ऑप्शन वज़ीर आज़म ने मांगे थे, किसी और ने नहीं दिए थे। आप चूँकि इस चीज़ के विटनेस हैं, आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म ने हर कोशिश किया है कि अपने आप को इस मुश्किल से निकाले, और इसका आखिरी कोशिश शायद ये ज़रूर होगा कि जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, लेकिन उसका पहला कोशिश नहीं था। और इससे पहले, काफ़ी पहले से उनके वज़ीर मेरे सेनेटर से, मेरे MNA से जब भी इंटरैक्ट करते थे, या कोई अचानक मिल जाते थे मेरा किसी पार्लियामेंटेरियन से, उनका यही अंदाज था। वो तकरीबन भीख मांग रहे थे कि वापस लो आपका अदम एतमाद, हम आपको हुकूमत में हमारे साथ डालते हैं, हम मिलके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करते हैं, हम फिर इलेक्शंस में जाएंगे। लेकिन तब भी हमारा जवाब था एब्सोल्युटली नॉट, और अब भी हमारा जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। अब हमारा मुतालबा है कि वज़ीर आज़म साहब किसी भी NRO के लिए तलाश ना करे, कोई बैकडोर रास्ता तलाश ना करे, और वो ऑनरेबल तरीका अपनाए। जो दो ही तरीके हैं, एक इज्जत के साथ इस्तीफा दो, या इज्जत के साथ पार्लियामान में आके पुरअमन तरीके से प्रोसेस के रिस्पेक्ट करते हुए इस चीज का सामना करो। ये रोना धोना बंद करो। ये कोई क्रिकेट का खेल नहीं है, ये मुल्क, हुकूमत और रियासत के चलाने की बात है। यहाँ इस किस्म की बचकाना हरकतें नहीं चलेंगी। आज वज़ीर आज़म साहब ने जो कौम से खिताब किया, जो कॉल उन्होंने, उसमें एक तो उन्होंने अपोजिशन के ऊपर मुकदमे बनाने की बात की कि आज लीगल टीम से वो मशवरा करेंगे। जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब का भी उन्होंने कहा कि उनके ऊपर मुकदमे कायम करके उनको गिरफ्तार करेंगे। दूसरा सर, क्या ट्रंप की तरह इमरान खान भी कल पार्लियामेंट के ऊपर अपने कारकुनान से हमला करवाने जा रहे हैं? इमरान खान साहब तो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप से जब आप देखते थे ना, जब मिलते थे तो बच्चा बन के इतना खुश होता था कि वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठा है, और उन्हीं से इंस्पायर होता है और चाहता है कि वो मिनी ट्रंप ही बने। तो ये हम पूरी दुनिया देख रहे हैं कि यहाँ वहाँ अमेरिका, जहाँ एक इलेक्शन हारते हुए एक what they call a big lie was framed by the Republicans, तो अब भी वज़ीर आज़म साहब अपना बिग लाई फ्रेम करने की कोशिश में हैं। लेकिन हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम इस वज़ीर आज़म को पहचान चुके हैं, और 3 साल से ये झूठ कहते आ रहा है, और अब इनके झूठ नहीं चलेंगे। और अब वक्त तो ख़त्म हो गया, ये तो अब मुकदमे काटने में तो उनका बारी ख़त्म, अब हम मुकदमे काटेंगे। बगैर मुझे जो लगता है, कुछ वज़ीर आज़म से ने कुछ इंटरव्यूज़ किए हैं, और उसमें वज़ीर आज़म साहब काफ़ी ही परेशान लग रहे हैं 1-2 बातें पे, कि एक इसका ज़ाती कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाएगा, खातून अव्वल का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाएगा, शाहिद वज़ीर आज़म साहब घबरा रहा है कि कोई इंतकामी कार्रवाई की जाएगी। मैं वज़ीर आज़म साहब को यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा, मैं शहबाज शरीफ साहब को मनाऊँगा। सुनने में आ रहा है कि शायद शहबाज शरीफ साहब राना सनाउल्लाह साहब को इंटीरियर मिनिस्टर बना रहा है, तो मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा कि मैं राना सनाउल्लाह साहब को भी, और मेरा रिलेशनशिप, मेरा वर्किंग रिलेशनशिप अब इन सब के साथ बहुत ही अच्छा हो गया है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैं उनको कन्विंस कर सकूँगा कि आपके खिलाफ ऐसे कोई इंतकामी कार्रवाई ना किया जाए। मगर अगर आप गैर जमहूरी काम करने जा रहे हो, आप पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने जा रहे हो, तो फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, और हम इंश्योर करेंगे कि आर्टिकल 6 का कानून उन पे लगे जो बाय प्लान एंड बाय इंटेंट are going to use or intend to display or use a show of force to undermine our constitutional process. तो बेहतर यही होगा कि आप आइन और कानून का दायरे में रहें, और हमारा फिर पूरा कोशिश होगा
کہ جو بھی حکومت آنے والا ہے وہ بھی آپ کو اس طریقے صرف آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کام کرے. پہنچو. جنرل صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا یہی سوال کہ کیا ایسا خدشہ ہے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں کی جو قیادت ہے لیڈرز ہیں ان کو گرفتار کیا جائے یا جو منحرف ارکان ہیں ان کو اٹھوایا جائے, اور دوسرا یہ کہ اگر استعفیٰ دے دیتے ہیں پی ٹی آئی کے ارکان تو پھر کیا حکمت عملی ہوگی آپ لوگوں کی, اور تصادم ہوتا ہے تو اس کو کاؤنٹر کیسے کریں؟ اوکے, تو جہاں تک اگر خطرہ ہے تو وزیر اعظم صاحب تو اب قانون اور آئین کی بات نہیں کر رہے ہیں, اور جو حالات بن رہے ہیں شاید ان کا یہ کوشش ہوگا, مگر جہاں ایک سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے وہاں سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اس آرڈر کا خلاف ورزی ہوتا ہے تو ان پہ کنٹمپٹ آف کورٹ لگ جائے گا. تو مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ اگر دھاندلی نہ ہوا تو ہم جیت رہے ہیں, اور اگر یہ دھاندلی کا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ویسے ہی انہیں اڑنا ہے کنٹمپٹ آف کورٹ. تو اٹ از اے ون ون سچویشن, مگر ہم چاہیں گے کہ یہ پورا طریقہ پرامن طریقے سے چلے, بیکاز اٹ از اے ڈیموکریٹک پروسیس اینڈ وی وانٹ کہ پاکستان شوڈ رن ایز اکارڈنگ ٹو دا رول آف لا اینڈ ناٹ ایز دا لا آف دا جنگل. سوری, جو بھی اینیلے بھی سوال پوچھا تھوڑا سا اسی طرف آنا چاہوں گا کہ رائٹر نے جو اسٹوری ریلیز کی اپنے انٹرویو پر بیس کرتے تھے, پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں دوبارہ کہ جی اپوزیشن کانسپائر کر رہی تھی امریکہ کے ساتھ مل کر, اور یہ انکانسٹیٹیوشنل کام ہے تو میں اس لیے ہاؤ کم آئی ایکسیپٹ. دوسری بات آپ نے کی کہ بدامنی پیدا کرنا چاہتے ہیں, تو بدامنی پیدا کرنے کے مقاصد کیا ہیں؟ ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے کہ وہ غیر آئینی قوتوں کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں, ان کو دعوت دینا چاہتے ہیں. اوکے, جہاں تک فورن سازش ہے, میں نے کل بھی ایکسپلین کیا کہ کیسے یہ قوم کو اور عوام کو ایک ٹرک کی پٹی کے پیچھے لگانے چاہ رہے ہیں. اور ایک بار پھر اس بات پہ ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ اگر ہمارا یہ سارا پلان ان کا رشا جانے سے پہلے بنا تھا, یوکرین کا جنگ شروع ہونے سے پہلے ہم نے یہ محنت شروع کر دیا تھا, تو کیسے وہ آج جب اپنے اکثریت کھو بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فورن سازش ہے؟ یہ 100% جھوٹ ہے. عمران خان ہمارا نیشنل سیکیورٹی فورمز کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارا فورن آفس کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک آئینی پروسیس سے نکلنے کے لیے, اور وہ صاف نظر آ رہا ہے. اینڈ دس وونٹ اسٹینڈ ان اینی کورٹ. کوئی کورٹ اس کا یہ الزام یا یہ کیس نہیں چلنے دیں گے جب صاف نظر آ رہا ہے کہ وہی وزیر اعظم جو پہلے اس حملہ کو جو عدم اعتماد ہے اس کو وہ اس نے خود تحفہ قرار دے دیا تھا, وہ آخر وقت میں کیسے جیسے وہ اپنا اکثریت کھو جاتا ہے تب فوراً سازش بن جاتا ہے. تو اب اس کا جھوٹ نہیں چلے گا. انشاءاللہ تعالی ہم جمہوریت کا بحالی کی طرف بھر رہے ہیں. بدامنی کیوں پھیلانا چاہتے ہیں؟ بدامنی اس لیے کہ اپنا ہار نظر آ رہا ہے اور اس کا یہ عادت نہیں ہے ہار ماننے کا. اس نے کبھی اپنی زندگی میں ہار نہیں مانا ہے, تو اس کو یقین یہ نہیں ہو رہا ہے کہ کیسے ہارا ہے. تو یہ وہی بات ہے کہ اگر مجھے نہیں کھیلنے دیں گے میں کسی اور کو نہیں کھیلنے دوں گا. لیکن اس کی یہ بھول ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان اس جگہ پہ کھڑا ہے کہ ہم اس قسم کا تصادم, اس قسم کا بدامنی, اس قسم کا اینرکی کو برداشت کر سکتے ہیں. اور اگر یہ اس قسم کا کوشش کرتے ہیں تو اس ملک کے سارے جمہوری قوتیں اور اس ملک کے سارے آئینی ادارے میرا امید ہے کہ مل کے عمران کے اس سازش کو ناکام کروائیں گے. عبداللہ ایک منٹ عبداللہ صاحب, یہ عدمی جماعت کی پوری تحریک میں پاکستان پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب نے بڑا کردار ادا کیا جو دکھایا جا رہا ہے, لیکن آپ عمران خان کو نکالنے کے بعد نئی حکومت میں کوئی بھی وزارتیں نہیں لے رہے, تو اس کے پیچھے کیا سیاسی حکمت عملی ہے؟ ہم نے اس وقت ہم صرف اس بات پہ فوکسڈ ہے
کہ ہم نے وزیر اعظم عمران خان کو اس لیے کہ وہ سلیکٹڈ ہے اور آگے جا کے بھی تعدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم نے اس کو ہٹانا ہے، صاف و شفاف الیکشنز کی تیاری کرنا ہے، اور الیکٹورل ریفارمز ان صاف و شفاف الیکشنز سے پہلے ضروری ہے۔ جہاں تک آنے والے حکومت کا کیا شکل ہوگا وہ تو یونائٹڈ اپوزیشن کا فیصلہ ہوگا۔ اچھا بلاول صاحب یہ بتائیے اچھا بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ جہاں پر پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اپنے کارکنان کو اکسا رہے ہیں، وہیں پر وہ صدر اور اسپیکر سے بھی ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کل کو ایسا اسپیکر ماحول بنائے کہ یہ معاملہ مزید آگے جائے، مزید موقع ملے۔ تو متحدہ اپوزیشن کی کیا حکمت عملی ہے کہ آپ کس طرح اس کو ٹیکل کریں گے جبکہ آپ مضبوط پوزیشن میں ہیں؟ اوکے، سو دیر آر ٹو تھنگس۔ ایک تو کو آئین میں گنجائش نہیں ہے کہ کل کا دن کا الیکشن آگے کھینچا جائے۔ آج بھی اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یہی بات سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت اور آئین کے تحت وزیر اعظم صاحب کو سمجھایا ہے۔ تو یہ ایک وجہ ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی کل ہم بھی ایسے سرپرائز دیں گے جس کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ اچھا بلاول صاحب یہ بتائیں کہ اسپیکر ہر دفعہ جب بھی اپوزیشن کوئی بھی کارروائی کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ اپنا آرڈر سنا کر اور سیدھے اپنے چمبر کی طرف نکل جاتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایسا انہوں نے کیا تو آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ دوسرا، ایک انہوں نے یہ بھی انتہا دیا ہے کہ ہم ان نارف لوگوں کو شاید کاؤنٹ نہ کریں، اس پر آپ میں سمجھتا ہوں کہ آئین کو گنجائش نہیں دیتا ہے اسپیکر کو دھاندلی کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا لاہ عمل ایسا ہوگا کہ ہم اسپیکر کو دھاندلی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، کسی کو دھاندلی کی اجازت نہیں دیں گے۔ صحیح سر، ابھی افواہ چل رہی ہے کہ آرمی چیف کو سیر کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، اس حوالے سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ حکومت کے وزیر سے بھی پوچھے تو وہ آپ کو کہیں گے کہ جھوٹا خبر ہے، اور خان صاحب کا یہ پتہ نہیں کیوں یہ عادت ہے کہ یہ پیچھے سے اس قسم کا پروپیگنڈا چلا کے پھر جا کے ڈینائی کرتا ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ پاکستان کے آئین میں، پاکستان کی آج کا ماحول میں وزیر اعظم صاحب کے پاس کیوں اس کا اجازت نہیں ہے؟ وہ اس لیے کہ نہ صرف وزیر اعظم صاحب کے خلاف عدم اعتماد جمع ہو چکا ہے، مگر وہ اپنا اکثریت بھی کھو چکا ہے۔ اس قسم کا سازش اگر وزیر اعظم صاحب واقعی کر رہا ہے تو یہ ناکام ہی ہوگا، اور اس کا کوئی نوٹیفیکیشن، کوئی ایسا کام وہ نہیں کر سکتا ہے جب تک وہ اپنا اکثریت ثابت نہیں کرتا ہے۔ سر جی، متحدہ اپوزیشن حکومت میں کس قدر متحد ہوگی اور انتقامی سیاست بھی کریں گی یا عوام کے لیے ریلیف پلان بھی ہے؟ ہمارا جو سب سے بڑا فوکس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم نے الیکٹورل ریفارمز کروانا ہے، اور جتنا جلدی ہو سکے نیا اور صاف شفاف الیکشنز کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں۔ میرا نظر یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم نے الیکٹورل ریفارمز کروانا ہے تو ہمارا پورا فوکس اس طرف ہونا چاہیے اور انتقام کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھتے ہیں کہ اگر یونائٹڈ اپوزیشن اس بات پہ کنسنسس بنتا ہے یا نہیں۔ تھینک یو۔ بس مولانا صاحب کا کھانا ہے۔